خداوند یسوع مسیح کے زندہ پاک اور جلالی نام میں آپ سب بہنوں اور بھائیوں کو بہت بہت سلام۔ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ میرے ساتھ نکالیے یعقوب کا خط، اس کا 4 باب اور اس کی 13 تا 16 آیات ہم خداوند کے پاک کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ یعقوب کا عام خط، اس کا 4 باب اور اس کی 13 سے 16 آیات خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ اور میں بھائی ڈیوڈ سے گزارش کروں گا کہ وہ برا کرم کھڑے ہوں اور ان 4 آیات کو خداوند کے حضور۔ تم جو یہ کہتے ہو کہ ہم آج یا کل فلاں شہر میں جا کر وہاں 1 برس ٹھہریں گے اور سوداگری کر کے منافع اٹھائیں گے، اور یہ جانتے نہیں کہ کل کیا ہوگا، ذرا سنو تو تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے، بخارات کا سا حال ہے، ابھی نظر آئے ابھی غائب ہو گئے۔ یوں کہنے کی جگہ تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ اگر خداوند چاہے تو ہم زندہ بھی رہیں گے اور یہ بھی یا وہ کام بھی کریں گے، مگر اب تم اپنی شیخی پر فخر کرتے ہو، ایسا سب فخر برا ہے۔ آمین۔ تم جو یہ کہتے ہو کہ ہم آج یا کل فلاں شہر میں جا کر وہاں 1 برس ٹھہریں گے اور سوداگری کر کے نفع اٹھائیں گے، اور یہ جانتے نہیں کہ کل کیا ہوگا۔ 2020 میں کتنی پلاننگ ہم نے کی، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں یہ کروں گی، میں وہ کروں گی، میں ایسا کر لوں گی، میں ویسا کر لوں گی۔ جب ہم 2020 میں داخل ہو رہے تھے، 2019 کو چھوڑ رہے تھے، تو ہم 2020 کے لیے پلاننگ کر رہے تھے، لیکن ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کی پلاننگ دھری کی دھری رہ گئی، ہم اس میں سے شاید کچھ بھی نہیں کر سکے۔ 2020 کے آخر میں جب آپ سوچیں گے، ہم سوچیں گے کہ یہ بھی سوچا تھا، یہ بھی خیال کیا تھا، یہ بھی گمان کیا تھا، لیکن اس میں سے شاید 100 میں سے 80% میں ناکام ہو گیا ہوں، 20% ہی حاصل کر پائے۔ اور میں یہ کہتا ہوں 20% بھی بہت سے لوگ حاصل نہیں کر پاتے، وہ صرف نئے نئے خیالات اپنے ذہن میں بنتے رہتے ہیں، لیکن حاصل انہیں کچھ نہیں ہوتا۔ تم نے یہ کہا تھا کہ سوداگری کریں گے اور فلاں شہر میں جا کے 1 برس ٹھہریں گے، نفع اٹھائیں گے، اور یہ جانتے نہیں کہ کل کیا ہوگا۔ ذرا سنو تو تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے، ہماری زندگی چیز ہی کیا ہے؟ جی ہم کیا ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، بخارات کا سا حال ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بخارات اٹھتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے نظر آتے ہیں، جیسے پانی کا بلبلہ نظر آتا ہے، جیسے گھاس اگتی ہے اور تھوڑے دنوں میں سوکھ جاتی ہے، جیسے پھول اگتا ہے اور کتنا خوبصورت لگتا ہے، اس کی پتیوں سے خوشبو نکلتی ہے، اس کے رنگوں کو دیکھ کر فریفتہ ہو جاتے ہیں، لیکن چند ہی دنوں کے بعد آپ دیکھیں وہ پھول مرجھا جاتا ہے، گھاس مرجھا جاتی ہے، وہ بلبلہ جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کا حال بھی بخارات کا سا ہے۔ ذرا سنو تو تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے، بخارات کا سا حال ہے، ابھی نظر آئے ابھی غائب ہو گئے۔ یوں کہنے کی جگہ تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ اگر خداوند چاہے۔ یہ ہے جی 2021 کا میسج، اگر خداوند چاہے۔ آمین۔ آپ یہ کہنا چھوڑ دیں کہ میری یہ پلاننگ ہے، میں ہوں سوچ رہی ہوں میں کر دینا جہاد کی۔ آپ یہ کہیں اگر خداوند چاہے، اگر خداوند چاہے۔ یسوع مسیح نے گتسمنی باغ میں یہ دعا کی تھی، ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ تو 2021 میں ہم نے اس نیچر کے ساتھ داخل ہونا ہے، ہم نے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ 2021 میں داخل ہونا ہے کہ خداوند میں تو یہ چاہتا ہوں، لیکن اگر تو چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن میرا پلان تیرے پلان سے بہت چھوٹا ہے۔ اگر میرا پلان صحیح نہیں ہے تو مجھ پر اپنا پلان ظاہر کر۔ پریز دی لارڈ۔ اس ہمبلنس کے ساتھ، اس فروتنی کے ساتھ ہم نے 2021 میں انٹری مارنی ہے، اور اگر ہم اس سوچ کے ساتھ انٹری مار گئے، ہم نے اس کو کنٹینیو کیا، تو 2021 ہمارے لیے برکت کا سال ہوگا۔ دنیا کے لیے چاہے وہ جیسا بھی سال ہو، لیکن اگر آپ نے خداوند میں رہ کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا تو آپ کے لیے بیسٹ سال ہے۔ آمین۔ ہر بار ہم یہی کہتے ہیں کہ بیسٹ ہے، خداوند میں آپ کے لیے ہر سال بیسٹ ہے، ہر لمحہ بیسٹ ہے۔ یوسف جب نکلا، یوسف کے تعلق سے آپ جانتے ہیں وہ اپنے بھائیوں کا پتہ کرنے گیا تھا، باپ نے بھیجا کہ جا کے ذرا ان کا حال احوال پتہ کر کے آ۔ اس کے بھائی اس سے اپنے دل میں اناد رکھتے تھے، حسد کرتے تھے، اس سے جلتے تھے، کیونکہ وہ خواب بڑے دیکھتا تھا، وہ رویائیں بڑی دیکھتا تھا، وہ ان کو بتاتا تھا کہ میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا۔ وہ تنگ پڑے ہوئے تھے اس سے۔ انہوں نے کہا وہ دیکھو خوابوں کا دیکھنے والا آ رہا ہے، کیا ہی اچھا ہے کہ ہم اس کو ادھر ہی مار دیں، اس کا قصہ ادھر ہی ختم کر دیں۔ مارنے لگے، مشورہ دیا کہ بھائی نے کہ نہیں، اس کو مارتے نہیں، بلکہ ہم اس کو اس قافلے کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں، اور اس کو قافلے کے ہاتھ کے بیچ دیا گیا، اور واپسی پر اس کی کبا جو تھی انہوں نے لے لی ساتھ، جو اس کے باپ نے اس کو ایز اے گفٹ دی ہوئی تھی، بوکل مونی کبا، مطلب رنگ دار کبا۔ اس کو لے کے راستے میں سے ایک انہوں نے چھوٹی بکری کا بچہ ذبح کر کے اس کا خون اس پہ لگا دیا، اور روتے ہوئے چلاتے ہوئے واپس آ گئے ماتم کرتے ہوئے، اور کہنے لگے کہ ابا جی مار گئے، لٹ گئے۔ انہوں نے کہا کی ہویا پتر؟ انہوں نے کہا جی جدو اسی واپس آ رہے ساں تے اسی دیکھیا کہ چھوٹے بھائی دی
کباہ جڑی اتنے پئی سی انہوں کو جانور کھا گیا جی، اس کی لاش بھی ہمیں نہیں ملی. اور ایسی دردناک خبر اسے سنائی کہ وہ بیچارہ بزرگ آدمی تھا، وہ اس سے پیار بھی بڑا کرتا تھا کیونکہ وہ اس کے بڑھاپے کی اولاد تھی، اور وہ رونے لگا، وہ ماتم کرنے لگا، اور وہ خدا کے زور چلانے لگا. بہت سے پلانز خدا ہمیں دیتا ہے، بہت سے منصوبے ہم پر خدا ظاہر کرتا ہے. اب مجھے اور آپ کو یہ لگے گا کہ یہ ساری کہانی جس طرف جا رہی ہے یہ کہانی تو کوئی ٹھیک نہیں. یوسف کے ساتھ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. خدا نے تو اس کو ترقی کے خواب دکھائے تھے، خدا نے تو اس کو برکت کے خواب دکھائے تھے، لیکن اس کے ساتھ ہو تو الٹ رہا ہے. اس کے بھائی اس کو بیچ رہے ہیں، اس کے بھائی اس کو پریشان کر رہے ہیں، اس کے بھائی اس کو مرا ہوا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ ایک جگہ پر غلام ہو کر چلا جاتا ہے، وہاں پر وہ دکھ اٹھاتا ہے، وہاں پر وہ تکلیف اٹھاتا ہے، اور اس پر ظلم کیے جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی خدا اس کو وہاں پہ ترقی دے رہا ہے، تکلیفیں وہ اٹھا رہا ہے. آپ نے اس چیز پر غور کرنا ہے کہ کس طرح سے خداوند اس کو برکت دے رہا ہے. ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں یار کچھ سیدھا سلسلہ سمجھ نہیں آ رہا، میں تو اچھے کا ہی سوچ کے جاتا ہوں لیکن آگے سے الٹ ہو جاتا ہے. اصل میں خدا برائی میں سے ہمارے لیے بھلائی پیدا کر رہا ہوتا ہے. اور ایک وقت ایسا آیا کہ یوسف کو خدا نے ایگزالٹ کیا، اور یہاں تک ایگزالٹ کیا کہ وہ مصر میں دوسرے درجے کا حاکم بن گیا. مطلب جو کچھ یوسف کہتا تھا ہوتا وہی تھا. کئی بار ہمیں ایسا لگتا ہے کہ خدا ہماری مرضی کے مطابق کام نہیں کر رہا، یا جو کلام خدا نے ہم سے کیا ہے خدا ویسا کیوں نہیں کر رہا. داؤد کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. داؤد کے لیے اچھا کلام کیا گیا، اس کو مسا بھی کر دیا گیا بادشاہ ہونے کے لیے، لیکن اس کو اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا. تو اگر خداوند چاہے تو ہم زندہ بھی رہیں گے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ زندہ رہو گے تو 2021 میں انجوائے کرو گے. بہت سے ایسے ہمارے بھائی تھے 2020 میں ہی دنیا کو چھوڑ گئے، اور ان میں سے کئی ایسے تھے جنہوں نے توبہ نہیں کی تھی. یہ بہت خطرناک بات ہے، جو خسارے میں چلے گئے. ان کے بعد میموریل سروسز بھی ہوئیں، ان کے بعد دیگیں بھی دی گئیں ان کے مرنے کے بعد، لیکن چونکہ وہ خود توبہ نہیں کی ہوئی تھی، انہوں نے توبہ نہیں کی ہوئی تھی، وہ دیگیں بھی ضائع چلی گئی. لوگ کھا پی کے نکل گئے، فیملی والے بھی قرضائی ہو گئے شو مارن دے چکر کہ جی لوگ آن گئے. اور اینے بندے جنازے تے نہیں ہوندے جنہیں میموریل سروس تے ہوندے نے. غور کرنا کدی جنازے پہ کم لوگ اب ہوتے ہیں، میموریل سروس پہ زیادہ ڈھیر لگا ہوتا ہے، رش پڑا ہوتا ہے. سارے نو دکھ جڑا لگتا ہے نا میموریل سروس تے ہی لگتا ہے. اینا کو دکھ لگتا کہتے چلو یار جنازے پہ وہ کہتے ہیں کوئی گل نہیں، وہ یار مینوں پتہ ہی نہیں سی لگا. پتہ چل بھی جائے تو جان بوجھ کے مس کر دیتے ہیں. لیکن میموریل سروس تے بڑے ٹائم سے رپڑتے ہیں کیونکہ انہوں نے پتہ ہوتا ہے کہ بھئی ہن ایتھے سلسلہ چلے گا صحیح. ٹھیک ہے جی. اگر خداوند چاہے تو ہم زندہ بھی رہیں گے اور یہ یا وہ کام بھی کریں گے. دیکھیں یہ کیسی چیز ہے. اگر خداوند نے چاہا تو ہم زندہ بھی رہیں گے اور جو کام ہم سوچ رہے ہیں وہ بھی کریں گے. مگر اب تم اپنی شیخی پر فخر کرتے، ایسا سب فخر برا ہے. میں نے بہت سے انسانوں کو دعوے کرتے ہوئے دیکھا. بطور ایک انسان میں نے بھی کئی دعوے کیے، لیکن ان میں سے کئی دعووں میں ناکام ہو گیا، میں ان پہ پورا نہیں اتر سکا. لیکن بائبل مقدس کا اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے میں نے خدا کو کئی دعوے کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور خدا اپنے دعووں پر پورا اترتا ہے. جیسا کہ ایک دعویٰ اس نے کیا تھا کہ کنواری حاملہ ہوگی. مسیح یسوع کی پیدائش سے 750 سال پہلے یہ دعویٰ کیا گیا تھا. خدا اپنے وعدے کیے ہوئے جو اس نے کیے ہیں انہیں بھولتا نہیں ہے. خدا انہیں پورا کرتا ہے، وقت پر پورا کرتا ہے. تو ہم نے اگر فخر کرنا ہے کسی چیز پر تو وہ خدا کے وعدے ہیں. اپنے دعووں پر ہمیں تکیہ کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ خدا کے دعووں پر تکیہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم خدا کے دعووں پر تکیہ کریں گے ہم 2021 میں کامیاب ہوں گے. اگر ہم اپنی پلاننگ کو لے کر چلیں گے ہم ناکام ہو جائیں گے، کیونکہ ہماری پلاننگ زیادہ تر خدا کے کلام کے متضاد ہوتی ہے. ہم خدا کے کلام کے متضاد سوچتے ہیں کیونکہ ہمارا ذہن دنیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کیوں جی؟ ہمارا ذہن جو انفارمیشن ہمیں دیتا ہے وہ دنیاوی انفارمیشن. فلانا ویچ شراب ویچ کے کتنے پہنچ گئے، تو وے ہتھے نوکری کر رہے ہیں تے اوور ٹائم لا کے اپنے گوڈے کے سہارے ہیں. سیدھا کام کر، گڈی لے، موجاں کر، گھر وڈا کر، تیاں ویا. اور جو بندہ اس ٹریپ میں آ جاتا ہے شیطان کے اپنے ذہنی پلان کے، وہ چلا جاتا ہے اور پھر وہ پھنس جاتا ہے. آپ کا ذہن آپ کو جو بھی مشورہ دے گا وہ دنیا سے تعلق رکھنے والی چیزوں سے نتیجہ اخذ کر کے آپ تک پہنچائے گا. لیکن آپ خدا کے کلام سے جو نتیجہ نکالیں گے یا جو پلان باہر نکالیں گے وہ خدا کے ذہن سے نکلا ہے. خدا کے کلام سے نکلا ہوا منصوبہ کون سا ہے جی؟ خدا کے ذہن سے نکلا ہوا منصوبہ. آپ کے ذہن سے نکلا ہوا منصوبہ آپ کا ہے. آپ کا تجربہ بہت تھوڑا ہے، خدا کا تجربہ بہت زیادہ ہے جی. وہ زمانوں کا خدا ہے. آج تک جتنے بھی انسان پیدا ہوئے ہیں سب اسی نے پیدا کیے، اور وہ ان میں سے ہر ایک کے ذہن سے واقف تھا اور وہ جانتا تھا. خدا کو یہ پتا ہے کہ میں نے کتنے سال زندہ رہنا، مجھے نہیں پتا، آپ میں سے کسی کو نہیں پتا. خدا کو پتا ہے. خدا کو یہ پتا ہے کہ آئندہ آنے والے 10 سالوں میں کہاں پر ہوں گا، میری خدمت کس مقام تک چلی جائے گی. ایمان سے میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت اوپر جائے گی، لیکن میں نہیں جانتا کہ وہ کس طرح کی خدمت ہوگی. کیا میں زندہ ہوں گا بھی یا نہیں ہوں گا، مجھے نہیں پتا. تو خداوند یسوع مسیح کے چند ایک باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب کی 37ویں آیت میں لکھا ہے، جو کچھ باپ مجھے دیتا ہے
میرے پاس آ جائے گا، جو کچھ باپ مجھے دیتا ہے میرے پاس آ جائے گا، اور جو کوئی میرے پاس آئے گا میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا۔ آمین۔ یہ دعویٰ ہے جی یسوع کا، جو کوئی میرے پاس آ جائے گا میں اس کو نکالوں گا نہیں، میں اس کو پیار سے اپنے سینے کے ساتھ لگا لوں گا، چاہے وہ دنیا کا کتنا بڑا پاپی۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ ہم اپنے نقصان پہنچانے والوں کو معاف نہیں کر پاتے، ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کئی دن ہمارے اندر اس کے لیے بیٹرنس چلتی رہتی ہے۔ اپنی بہن کے لیے کسی شادی پہ کسی بہن سے سوٹ مانگ لیا، انہیں نہیں دیتا، انہیں کہا باجی وہ تو خراب ہو گیا سی، وہ تو رنگ ہی اڈ گیا سی، کہتا وے کنی جھوٹھی، سوٹ لگا لیا مینوں نہیں دین ڈئی کہ میرے نٹور بن جان کے تھے۔ یسوع مسیح جو دعویٰ کرتا ہے اس پہ پورا اترتا ہے۔ کوئی بھی بندہ، کسی بھی نیچر کا بندہ، کسی بھی زبان سے تعلق رکھنے والا، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا، کسی بھی سوچ سے تعلق رکھنے والا، جاہل ہے، پڑھا لکھا ہے، گورا ہے، کالا ہے، چھوٹے قد کا ہے، لمبا ہے، غریب ہے، امیر ہے، کسی بھی لیول کا ہے، اگر وہ خداوند کے پاس آ جائے گا تو خداوند اس کو اپنے سینے سے لگا لے گا۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ کرائسٹ نے کہا جو کوئی میرے پاس آتا ہے اور جو کوئی میرے پاس آئے گا میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا۔ 2021 میں کرائسٹ کے اس دعوے کو لے کر چلیں۔ خداوند میں بہت گناہ گار ہوں، لیکن مجھے پتا ہے کہ تو گناہ گاروں کو ہی معاف کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہ فخر نہیں کہ آپ گناہ گار ہیں، یہ تو شرمندگی کی بات ہے کہ ہم گناہ گار تھے۔ فخر کی بات یہ ہے کہ یسوع مسیح نے ہمیں گناہ گار رہنے نہیں دیا، یسوع مسیح نے ہمیں گناہ گار رہنے نہیں دیا۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اگر آپ اس کے پاس آئیں گے تو وہ نہیں کہے گا نہیں پتر تیری پرابلم بڑی بڑی ہے، ایسے نہیں۔ وہ ویلکم کرے گا اور اپنے سینے کے ساتھ لگا لے گا، محبت کرے گا، پیار کرے گا اور ہمیں سرفراز کر دے گا۔ ہاللیلویا۔ تو 2021 میں کرائسٹ کا پہلا دعویٰ، اگر کوئی میرے پاس آئے گا تو میں اسے نکال باہر نہ کروں گا۔ کئی بار ہم بڑی دیر کرتے ہیں یسوع کے پاس آنے میں، تباہی پھر جاتی ہماری۔ نشے بازی سے ہم باز نہیں آتے، جوا کھیلنے سے باز نہیں آتے، قرضہ اٹھانے سے باز نہیں آتے، محنت ہم کرتے نہیں، قرضے اٹھائی جاتے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو گھر پہ سوئے رہتے ہیں، لیکن وہ شام نو تیار تیر ہو کے جاندے ہیں، پرفیوم لا کے باہر جا کے کسی کو ایسی کہانی فٹ کر دینے، 10,000 روپیہ لے آندے، چلو جی واپسی تے آندے ہوئے سیور دے پلا آ رہے ہیں، کڑائیاں آ رہی ہیں، بچے کہنے واہ یار ابو گیا سی باہر تے روٹیاں کھا، انہوں نے بیچارے کی پتا کیا قرضہ ہے۔ اور پھر پٹھان آتا ہے، تر بوا کھڑکاندا، نکلو باہر تمہارے باپ نے پیسہ لیا ہے، کہتا ہے باپ اگوں پھر فرار ہو جاتا ہے۔ پٹھان کہتا 3 لاکھ روپیہ میرے کو لیا ہے، کوئی اور آ گیا، کوئی اور آ گیا۔ ہم باز نہیں آتے، اپنی سوچ کو چینج نہیں کرتے۔ مجھے وہ کہانی بار بار یاد آتی کہ ایک بچہ جنگل میں کہیں چلا گیا، آگے تک، ان کے گاؤں کے ساتھ ہی جنگل تھا، تو وہ آگے چلا گیا اس جگہ تک جہاں پہ لوگ جاتے ہوئے ڈرتے تھے، جہاں پر جنگلی درندے ہوتے ہیں۔ بچہ تھا، اس کا ذہن تھا، وہ کہتا تھا میں شیر نو ملنا، اور وہ جنگل میں آگے چلا گیا۔ کافی جب آگے گیا تو اس کو ایک وہاں پر بستہ ملا، اس بستے کے اندر ہیرے تھے۔ اس نے دیکھا کہ یہ چیز تو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی، اس نے سمجھا شاید یہ بنٹے ہیں، اس نے بیگ ٹانگ لیا اور وہ واپس آ گیا آہستہ آہستہ چلتا ہوا۔ اس نے سوچا میں بہت آگے نہ چلا جاؤں، کوئی گم ہی نہ ہو جاؤں، اب یہ مجھے ایسی چیز مل گئی میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں چل کے بینٹے کھیلنے۔ اور وہ نکلا اور اس نے پکڑ کے کبھی کبوتر کو مارا، کبھی کوے کو مارا راستے میں، کیونکہ اسے پتہ نہیں تھا میرے پاس ہے کیا چیز، ضائع کرتا رہا۔ مینڈک اس نے دیکھا ندی کے اندر، ٹھا مینڈک نو ماریا، شرارتیں کرتا آیا، اور جب وہ واپس آیا تو وہ تھوڑے سے رہ گئے تھے۔ اور جب وہ اپنے گھر پہنچا تو اس نے کہا پہلے میں کھانا کھا لوں، پھر اس کے بعد دوستوں کے پاس جاؤں گا اور انہیں جنگل کا قصہ سناؤں گا۔ تو جب وہ وہاں پر ٹیبل کے اوپر وہ بستہ رکھ رہا تھا تو اس کے باپ کا ایک دوست وہاں پہ بیٹھا تھا۔ اس نے کہا پتر ہے کی چیز ہے؟ اس نے کہا جی یہ مجھے کھیلتے ہوئے ملا، اس نے نہیں بتایا میں جنگل گیا تھا۔ اس نے کہا جی بس یہ مجھے راستے میں سے مل گیا کہیں۔ اس نے کہا اچھا۔ جب اس نے دیکھا تو وہ ہیرے تھے۔ اس نے کہا یہ تو بہت قیمتی پتھر ہیں، اگر تم ان کو بیچو گے تو ایک پتھر سے ہی کوٹھی بن جانی تمہاری، تمہارے وارے نہیں آ رہے ہو جانے، زمین خرید لینی ہے۔ اس کا باپ بڑا خوش ہوا کہ میرے پتر نے تو بڑا مار کا مارا ہے، تو بچہ رون لگ پیا، بچہ رونے لگ گیا۔ اس نے کہا کہ بیٹا یہ تو خوشی کی بات ہے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کو اتنی قیمتی چیزیں مل گئیں، اب آپ کا فیوچر برائٹ ہے۔ اس نے کہا جی رو میں اس لیے رہا ہوں کہ یہ بہت زیادہ تھے، میں تو سارے ضائع کر رہے ہیں۔ میری اور آپ کی زندگی کا ہر سال ایک قیمتی ہیرا تھا، ہم نے کتنے ہیرے ضائع کر دیے، سو کے کٹ دیتے، جوا کھیڈ کے کٹ دیتے، یاراں دوستاں تاش کوٹ دے کٹ دیتے، گالاں کٹ دے، لڑائیاں جھگڑے کر دے، مار کٹائیاں کر دے، نشہ بازی میں ہم نے اپنے وہ سال گزار دی۔ تو اس انکل نے، اس بچے کے انکل نے اس کو دلاسا دیا۔ اس نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، جو کچھ آپ ضائع کر چکے اس کو تو آپ واپس نہیں لا سکتے، جنگل میں جا کے کہاں ڈھونڈو گے ندی میں ایک ہیرے کو، لیکن جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کو حکمت سے، دنائی سے، عقل مندی سے استعمال کر لو، تمہاری زندگی اچھی گزر جائے گی۔ ہو سکتا ہے آپ 40 سال کے ہوں، آپ 50 سال کے ہوں، اب تک آپ خدا کے ساتھ سنجیدہ نہ ہوں، لیکن زندگی کے اس سال سے 2021 سے آپ فیصلہ کر لیں کہ خداوند میری زندگی کے باقی جتنے سال ہیں وہ تیرے لیے، میں تیرے لیے جیوں گی، میں تیرے لیے جیوں گا۔ ولیم کرائسٹ گل کے ساتھ ایک اور ولیم صاحب ہوتے تھے،
ولیم سیمول، جن کے ساتھ میں نے کافی عرصہ خدمت کی، ہماری ساری ٹیم ان کے ساتھ خدمت کرتی رہی، پاسٹر جسٹن منیر، تو وہ بہت لیٹ خداوند کے پاس آئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں اس چیز کے لیے دکھ کرتا ہوں کہ میں جوانی میں کیوں نہیں خدا کے پاس آیا، میں بڑھاپے میں کیوں آیا خدا کے پاس. لیکن اس بندے نے توبہ کرنے کے بعد جتنی بھی زندگی خداوند کے ساتھ گزاری وہ ٹاپ کلاس کی خدمت تھی اس کی، زبردست. میں نے اپنی اس 42 سالہ زندگی کے اندر کوئی ایماندار خادم دیکھا ہے، ایسا آدمی جس کو میں اپنی زندگی میں ملا ہوں، میں کہتا ہوں کہ وہ بہترین بندہ تھا خدمت کرنے والا، زبردست. اور انہوں نے جتنی خدمت کی وہ بڑی کامیاب خدمت تھی. تو پہلی چیز جو خداوند نے دعویٰ کیا کہ اگر کوئی میرے پاس آئے گا تو میں اس کو نکال باہر نہیں کروں گا، میں اس کو قبول کروں گا. دوسری بات، یوحنا کی انجیل اس کا 4واں باب اس کی 14ویں آیت، مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ ابد تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا. اب زندگی کے پانی سے مراد وہ پاک زندگی ہے جو خدا کی مہربانی اور فضل سے ہمیں حاصل ہوتی ہے، وہ پاکیزگی جو یسوع کے خون سے ہمیں مفت ملتی ہے. جب ہم یسوع کو اپنی لائف کے اندر لے لیتے ہیں تو مسیح یسوع کی پاکیزگی ہم میں سے بہنے لگتی. یہاں پر یسوع مسیح کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندگی جو تم میں سے نکلے گی وہ میری زندگی ہوگی، وہ پاکیزگی. آپ نے اس چیز کو نوٹ کیا ہوگا، جب آپ نے خداوند کو اپنا آپ دیا، سچے طور سے دیا، تو پھر آپ کے اندر ایک الگ سے نیچر کام کرنے لگ گئی. یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ نہ کر، نہیں میری بیٹی یہ نہ کر. یہ کیا ہے؟ یہ خدا کا پاک روح ہے جو آپ کے اندر ہے، اور وہ آپ کو پاک دیکھنا چاہتا ہے، وہ آپ کو پاک دیکھنا چاہتا ہے، وہ ہمیں پاک دیکھنا چاہتا ہے. یہ مسیح کا دعویٰ ہے کہ اگر کوئی میرے پاس آئے گا اور وہ پانی جو میں اسے دوں گا وہ پی لے گا تو پھر وہ پیاسا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اندر سے ندیاں جاری ہو جائیں گی، اس کے اندر سے پاکیزگی نکلے گی، اس کی ذات کے اندر سے کلام نکلے گا اور وہ لوگوں کو سیراب کرے گا. ایک وقت میں ایسا شخص تھا جو واقعی پیاسا تھا، مجھے پتہ ہی کوئی نہیں تھا میری پیاس کون بجھائے گا. اس دنیا کے اندر بے شمار ایسے لوگ ہیں جو مختلف مذاہب میں ہیں، وہ اپنی اپنی سوچ کے مطابق، اپنی اپنی تعلیم کے مطابق خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، لیکن ان کی تشنگی بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ ان کی آوازاری جو ہے وہ نہ ختم ہونے والی آوازاری، کیونکہ وہ اس جگہ تک نہیں پہنچے جس جگہ پر ان کو خدا نے رکھا تھا. ہم سب بھٹک گئے ہیں بھیڑوں کی طرح. ہم کیا ہو گیا جی؟ ہم بھٹک گئے ہیں سب بھیڑوں کی طرح. جب تک کوئی پرندہ اپنے گھونسلے میں واپس نہیں آ جاتا وہ بے چین رہتا ہے. اگر کوئی کتا گم ہو جائے وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے کہیں نہ کہیں سے سونگتا سونگاتا واپس اپنے مالک کے پاس آ جاتا ہے. جانور آ جاتے ہیں کیونکہ وہ اس جگہ پر رہنا چاہتے ہیں جہاں انہوں نے آنکھ کھولی تھی. انسان کو کہاں رہنے کے لیے خدا نے بنایا تھا؟ اپنی حضوری میں. بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا بڑے امیر ہیں، گاڑیاں ان کے پاس، بنگلے ہیں، بزنس چل رہا ہے، آواز آ رہی رات نو نیندر نہیں آ رہی، گولیاں کھا رہے، نیندر نہیں، گولیاں پاک رہے. انہوں نے ڈاکٹروں کو بیٹھے ہیں، اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کو چیک اپ کرا رہے ہیں. کہتا ہے آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ کہتا جی پتہ نہیں، بس بے جی لگی. بے کیا لگی ہوئی ہے انہیں؟ وہ اس ایٹموسفیئر سے باہر ہے جس میں رہنے کے لیے وہ بنائے گئے تھے. انسان کی بے چینی کی وجہ کیا ہے؟ وہ غریب ہے؟ نہیں. انسان کی آوازاری کی وجہ کیا ہے؟ کیا وہ بیمار ہے؟ نہیں، یہ بھی اس کی وجہ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خدا کی حضوری سے دور ہے. اگر آپ بیمار بھی ہوں گے، آپ خدا کی حضوری میں ہیں، تو آپ اپنی بیماری سے بھی لڑ لیں گے. آپ بیماری میں بھی خدا کی شکر گزاری کریں گے. آپ کاٹ کے اندر بھی ٹھکے ہوں گے تو آپ وہاں پہ بھی پرستش کے گیت گائیں گے. آپ آگ کی بھٹیوں کے اندر بھی چلے جائیں گے، وہ بھی نہیں آپ کو کچھ کر سکیں. آمین. ہم نے خدا کی حضوری میں واپس آنا ہے. خدا نے ہمیں بنایا اس لیے ہے کہ ہم اس کے پاس آئیں، اور جب ہم اس کے پاس آ جاتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی زندگی کا مقصد پتا چل جاتا ہے کہ خدا نے تو ہمیں اپنی پرستش کے لیے بنایا تھا. مجھے بھی آج سے 22 سال پہلے یہ مقصد سمجھ آیا اپنی لائف کا، اور آج میں بہت سے لوگوں کو کلام سنا رہا ہوں. بہت سے لوگ کہتے ہیں سر جی آپ کی باتیں ہمیں بڑی اچھی لگ رہی ہیں، آپ کی باتیں ہمیں سمجھ آ رہی ہیں، آپ کی باتوں سے ہمیں برکت مل رہی. کیوں؟ کیونکہ یہ ندی اب میرے اندر سے جاری ہے. ہاللیلویا. اور یہ برکت لوگوں تک پہنچ رہی ہے اور لوگ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں. پریز دی لارڈ. تو خداوند یسوع مسیح نے کہا جو کوئی میرے پاس آئے گا میں اسے نکال نہیں دوں گا، جو کوئی میرے پاس آئے گا میں اسے پانی دوں گا، ایسا پانی جو اس کے اندر سے ایک ندی بن کر واپس باہر کو نکلے گا اور لوگوں کو سیراب کرے گا. اور اسی طرح متی رسول کی معرفت انجیلی بیان اس کا 10واں باب اس کی 32ویں آیت لکھا ہے، بس جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے میں بھی اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا اقرار کروں. یسوع مسیح کبھی بھی آپ کو ڈسون نہیں کرے گا کہ میں نہیں جانتا. جب کبھی ہمیں پوچھے نا آپ کا نام کیا ہے، اب نے سوچ دیا میرا تو کرسچن نہ ہے، میں تو پھنس جانا تھے. ہم آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں، ادھر ادھر اقرار نہیں کرتے مسیح کا. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا وہ بڑی دلیری سے مسیح کا اقرار کرتے ہیں، وہ اپنے نام کے ساتھ لکھواتے ہیں. انکل بھی اس دن مجھے بتا رہے تھے کہ جی میں سب کو بتاتا ہوں کہ میرا نام براؤن مسیح ہے. کئی بار ہم مسیح کا اقرار کرنے سے کتراتے ہیں. یسوع مسیح نے کہا اگر تم لوگوں کے سامنے میرا اقرار نہیں کر سکتے تو میں باپ کے سامنے پھر تمہارا بھی اقرار نہیں کروں گا، میں ڈسون کروں گا. میں ان لوگوں کو نہیں جانتا.
بہت سے لوگوں کے تعلق سے متی ہی کی انجیل میں لکھا ہے، وہ آ کے کہیں گے خداوند خداوند ہمارے لیے دروازہ کھول. ان کے لیے جملہ کیا ہے جی؟ میں نہیں تمہیں جانتا، میں تمہیں نہیں جانتا. یہ وہ لوگ ہیں جو منہ سے مسیح کا اقرار کرتے رہے لیکن اپنے کاموں سے مسیح کا انکار کرتے. ہاللویا، جائے یسوع دی، یسوع سب تو بڑا ہے، ساڈا یسوع سب تو اگے وے، نال تے بوتل آئیے. اپنے کاموں سے انکار اور اپنے منہ سے اقرار. یہ امت منہ سے تو میری ستائش کرتی لیکن ان کا دل مجھ سے دور ہے. یہ ریاکاری ہے، یہ ریاکاری ہے. اس ریاکاری سے ہم نے 2021 میں جان چھڑانی. ہم نے اپنے رویوں پر غور کرنا ہے اور ہم نے ان کو خداوند کے کلام کے مطابق ڈھالنا. مسیح کا اقرار کرنا میرے لیے اور آپ کے لیے بڑے فخر کی بات ہے، بڑے فخر کی بات. ہمیں اپنے ایمان کو چھپانا نہیں چاہیے بلکہ ہمیں لوگوں کے سامنے اپنے ایمان کا اقرار کرنا چاہیے، اس کا اظہار کرنا چاہیے کہ میں کون ہوں، تاکہ مسیح کا نام جلال پائے. اگر آپ نے اچھے کام کیے ہیں، آپ اچھی پرسنالٹی کے مالک ہیں، تو پھر ڈر کس بات کا؟ ہمیں اپنا نام بتانا ہے، اچھا کام کرنا ہے. پہلے لکھا لوگ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے آسمانی باپ کی تمجید کریں گے. ہم نے پہلے اچھے کام کرنے ہیں، مسیح کی خوبیاں لوگوں کو دکھانی ہیں، اس کے بعد اقرار کرنا ہے کہ میرا نام یعقوب مسیح ہے، میرا نام طارق مسیح ہے، میرا نام جی شہزاد مسیح ہے. پھر ہم نے مسیح ساتھ لگانا ہے، کیونکہ لوگ اس چیز سے کہیں گے کہ واہ یار بڑی زبردست بات ہے. ہمارے ایک دوست تھے بھائی شہباز، وہ سٹاپ پر کھڑے تھے تو بس والا آیا، بس والے نے اتنے ہی چاڑ دی سارے. 2-4 تے ادھر ادھر ہو گئے، وہ دی بیچارے دی لات ٹوٹ گئی، مطلب ٹانگ کے اوپر سے اس کے ٹائر گزر گیا بس کا، اس کی ٹانگ ادھر ہی ٹوٹ گئی اور وہ گر گیا. ٹانگ اس کی لٹک گئی کیونکہ اس کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی. تو کچھ نوجوان بس والے کے پیچھے بھاگے، انہوں نے جا کے اس کو پکڑ لیا، بس روک لی، بڑا مارا اس کو، شیشے وغیرہ توڑ دیے. تو وہ اس کو پکڑ کے اس کے پاس لے آیا. انہوں نے کہا استاد جی تسی مارو اینو. انہوں نے کہا نہیں یار چھڑ دو، اس کو چھوڑ دو. اس نے کہا جی وہ کیوں؟ اس نے کہا کیوں؟ کیونکہ اس کو مارنے سے میری ٹانگ نہیں جڑنی، اس کو مارنے سے، اس کی ٹانگ توڑنے سے اس کے بچوں کو تکلیف ہوگی، میرا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں ایک مسیحی ہوں، میں یسوع مسیح کا پرچار کرتا ہوں، میں یسوع مسیح سے محبت کرتا ہوں، اور یسوع مسیح کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس بھائی کو معاف کر دوں. انہوں نے کہا یار خدا تیرا بھلا کرے، دھیان نال چلایا کر، تو اپنی جان بھی خطرے چ پایا، دوجیاں بھی پریشان کر رہے ہیں. اور وہ بڑا شرمندہ ہو کے وہ ڈرائیور وہاں سے نکلا، اس کو معاف کر دیا. لیکن جتنے بھی لوگ تھے وہاں پہ ان کو یہ پتا چل گیا کہ مسیحی کس ذہنیت کے لوگ ہیں. یہ بڑی بات ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے مسیح کا اقرار اس وقت کریں جب آپ ایک زبردست گواہی وہاں پر چھوڑ چکے ہوں. پھر آپ یسوع کا نام لیں، لوگ کہیں گے واہ جی واہ کیا بات، یسوع کی تعریف ہوگی. متی رسول کی معرفت انجیلی بیان اس کا 4 باب اس کی 19 آیت پہ لکھا ہے میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدم گیر بناؤں گا. یہ بھی یسوع مسیح کا دعویٰ ہے. میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدم گیر بناؤں گا. مطلب تم آدمیوں کو پکڑو گے، ان کو میرے لیے ون کرو گے اور ان کو میری بادشاہی میں لے کر آؤ گے. کوئی بندہ کسی کو ون نہیں کر سکتا جی، اپنے آپ کو ون نہیں کر سکتا. ہم اپنے آپ کو نہیں آمادہ کر سکتے کہ آج چرچ چلیے جب تک خدا کا ہم پر فضل نہ ہو. یسوع مسیح نے کہا میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا، میں تم پر یہ بھید ظاہر کروں گا کہ تم نے کس طرح سے لوگوں کو ون کرنا ہے. پطرس کو دیکھیں، یوحنا کو دیکھیں، تمام شاگردوں کو دیکھیں، وہ عام لوگ تھے. وہ ایسے لوگ بھی نہیں تھے جو دلیری کے ساتھ مجمع میں کھڑے ہو کے بات کر سکتے تھے. مچھلی بیچنے والے نے کی تقریر کرنی بتائیں مجھے، مچھلی بیچنے والا دیا ہی کیسا تھا، مچھلی لے لو تازی مچھلی، وہ دیا ہی کیسا گا. یہاں کوئی بزنس مین ہوگا جو پطرس تھا، وہ بھی یہی کرتا تھا، مچھلیاں پکڑتا تھا اور جا کے مارکیٹ میں سیل کر کے آتا، بزنس یہ تھا. لیکن پطرس نے اپنے پہلے آواز کے اندر 3000 بندوں کو مسیح کے لیے جیتا تھا، آدمگیر بن گیا تھا. اس نے کہا خداوند تو میرے پاس سے چلا جا، میں بڑا گناہ گار ہوں. یسوع نے کہا اب سے تو مچھلیاں نہیں پکڑے گا، اب سے تو آدمگیر ہے، میں تجھے آدمگیر بناؤں گا اور تو انسانوں کو پکڑے گا اور ان کو میری بادشاہی کے اندر لے کر آئے. 2021 میں اس دعوے کو بھی پکڑیے، خداوند مجھے بھی آدمگیر بنا، مجھے بھی آدمگیر بنا. ضروری نہیں کہ آپ بڑے بڑے مجمعوں کے سامنے کھڑے ہو کے منادی کریں گے. ہو سکتا ہے خدا آپ کو 1-1 2-2 3-3 بندوں، اس کا بھائی جو تھا اندریاس، اس کا پطرس کا بھائی، وہ 1-1 2-2 بندوں کو کلام سناتا تھا. اندریاس کی وجہ سے پطرس بچا تھا، لیکن پطرس کی وجہ سے 3000 بندے بچے تھے. اندریاس نے کہیں بڑے مجمع میں کلام نہیں سنایا، وہ 2-2 3-3 لوگوں کو یسوع کے پاس لاتا تھا. خداوند 3 بندے آئے نے تانوں ملنا چاہتے ہیں. بات چیت کی، وہ زیر ہو گئے، انہوں نے اپنے آپ کو خداوند کے حضور سرنڈر کر دیا، یسوع مسیح کے شاگرد بن کے نکلے. اندریاس 1-1 2-2 کو لاتا رہا، اور ان 1-1 2-2 میں سے کتنے لوگوں نے آگے جا کے کام کیا اندریاس کو نہیں پتا. اس کے اپنے بھائی نے پہلے آواز میں 3000 بندے بچا لیے. تو ہم نے 2021 میں داخل ہونا ہے اس ایم کے ساتھ کہ خداوند میرے کو بھی روحاں بچوا، تو تے کیا میں تانوں آدمگیر بناواں گا، میں بھی 1-2 بندیاں لے کے آواں. کیوں جی کیسی بڑی بات. پولس کہتا ہے کہ مسیح یسوع کے سامنے جو ہمارا فخر ہوگا نا، وہ اور کوئی نہیں ہوگا، وہ تم لوگ ہوگے جن کو ہم نے بچایا. تاڈے بھی ادھر 8-10 ادھر بھی 150 بندے کھڑے ہون، این تسی لے کے لو جی وہ بندے نے جنہاں نوں میں
مسیح ون کیتا. ہالےلویا. میں تمہیں آدمگیر بناؤں. 2021 میں اس ویژن کو پکڑیں. 2021 میں اس بات کے لیے دعا کریں کہ خداوند میں نے روحوں کو بچانا ہے, میں نے گناہ گاروں کو تیرے پاس لانا ہے, میں نے ان لوگوں کو خوشخبری سنانی ہے کہ مسیح کے بغیر تم نہیں بچ سکتے. اگر تم مسیح سے دور رہو گے تو تم ناکام ہو جاؤ گے. ہالےلویا. اور متی رسول کی معرفت ہی انجیلی بیان اس کا 11واں باب اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے, اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں, سب میرے پاس آؤ, میں تم کو آرام دوں گا. یہ بھی یسوع مسیح کا دعویٰ ہے جی. میں نے بڑے بڑے دکھی لوگوں کو دیکھا ہے, جب وہ یسوع کے پاس آتے ہیں تو وہ خوشی مناتے واپس جاتے, خوشی مناتے جاتے. وہ ان کے بوجھ لے لیتا ہے, وہ ان کی تکلیفیں لے لیتا ہے, وہ ان کے درد لے لیتا ہے, وہ ان کے دکھ لے لیتا ہے, وہ ان کی زندگی کی ناکامیاں لے لیتا ہے اور ان کو کامیابی عطا کر دیتا ہے. ہالےلویا. اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ, میں تم کو آرام دوں گا. یہ یسوع مسیح کا دعویٰ ہے جی. باکسنگ کی گیم دیکھی کبھی آپ نے؟ باکسرز کو لڑتے دیکھا؟ باکسر جدوں ماردا نا ڈھم 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 کھنا سیک دینا, ہاں جی بھائی جان, سوجاں پا دینا, راؤنڈ ختم ہوتا ہے اور وہ بندہ بالکل ایسے گر رہا ہوتا ہے, پلیئر جس کو مار پڑی ہوتی ہے. اب وہ جب بیٹھتا ہے تو اس کا کوچ آتا ہے پیچھے, گیلا ٹاول لے کے, برف والا ٹھنڈا, وہ موڈیاں دے پاندا انجن پریس کرتا کرتا, شاباش شاباش بیٹا گھبرانا نہیں, ہن تیری واری ہے, ہن تو مارنا ہے. کہتا ٹھیک ہے سر, ٹائر کر دینا اور دوبارہ اگلے راؤنڈ لے تیار کر دینا. اسی طرح سے ہم مصیبتوں میں دبے ہوئے, قرضوں میں دبے ہوئے, بیماریوں میں, پریشانی میں, جب ہم آگے خدا کے زور میں بیٹھ جاتے ہیں, خدا سانو چوکدا, کہندا پتر گھبرا رہا, میں تیرے نال ہاں, قرضے بھی تیرے میں لاواں گا, فیساں بھی تیریاں میں داں گا, تیرا کرایہ بھی میں دینا ہے, تینوں ساریاں بیماریاں تو میں چھڑاواں گا, میں تیرا زندہ خدا ہوں, میں تینوں بڑھایا. ہالےلویا. اے محنت اٹھانے والوں, محنت کرنے والوں, بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ. یہ کرائسٹ کا دعویٰ ہے جی, میں تمہیں آرام دوں گا. جب ہم خداوند کے سامنے اپنا دل انڈیل دیتے ہیں, حنا نے اپنا دل انڈیلا تھا نا, آپ کو یاد ہے, بے اولاد عورت تھی, اس سے اپنا دل خداوند کے حضور انڈیلا اور لکھا پھر اس کا چہرہ اداس نہ رہا, میں تم کو آرام دوں گا. اور حنا کے ساتھ کیا ہوا, اس نے جب اپنا دل انڈیلا تو لکھا کہ پھر اس کا چہرہ اداس نہ رہا, خوشی مناتی چلی گئی, کیونکہ اس سے یقین ہو گیا کہ میرے خدا نے میری دعا سن لی. 2021 میں خداوند کے حضور اپنے دل کو انڈیلیے, اپنے دل کو انڈیلیے, خداوند کے حضور آئیے. کب تک ہم اس طرح سستی اور کاہلی کے اندر پڑے رہیں گے, اپنی سوچوں کے ساتھ, اپنے خیالوں کے ساتھ چلتے رہیں گے, اور یہ سال بھی جو آنے والا ہے ویسے گزر جائے گا جیسے پچھلے گزر گئے, کیونکہ ہم نے ٹیکنیک غلط پکڑی, ہم نے غلط طریقے سے سال کی پلاننگ کی, ہم نے خداوند میں رہ کر پلاننگ نہیں کی. اور یوحنا رسول کی معرفت انجیلی بیان اس کا 6واں باب اس کی 40ویں آیت پہ لکھا ہے, کیونکہ میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ جو کوئی بیٹے کو دیکھے اور اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے, اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا. یہ بھی کرائسٹ کا دعویٰ ہے جی, ہمیشہ کی زندگی بھی دے گا اور ہمیں زندہ بھی کرے گا. یہ دعویٰ کوئی اور نہیں کر سکتا, یہ دعویٰ وہی کر سکتا ہے جو خود تیسرے دن مردوں میں سے اپنے آپ جی اٹھا ہے. آمین. یہاں کرائسٹ نے یہ ثابت کیا ہے کہ زندگی اور موت کا اختیار میرے پاس ہے, میں وہ ہستی ہوں جو مردوں کو زندہ کر سکتی. یہ دعویٰ کسی اور کا نہیں ہے. آپ دنیا کی کتابیں اٹھا کے پڑھ لیں, ایسا دعویٰ کرنے والا آپ کو کوئی نہیں ملے گا کرائسٹ کے علاوہ. یہ دعوے کرائسٹ کے ہیں, اور 2021 میں ہم نے انہی کو پکڑنا ہے, ہم نے انہی پر اپنی پریئر لائف کو بلڈ کرنا ہے, اسی پر ہم نے اپنی روحانی زندگی کی تعمیر کرنی ہے. کہ خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ موت مجھ پر اختیار نہیں رکھتی, میں مر بھی جاؤں گا تو میرا کیا ہے, میں تو زندہ ہی ہوں, میرا خاتمہ نہیں ہو سکتا, میں وہ چیز بن چکا ہوں جس نے اب ختم نہیں ہونا. یہ میرا دعویٰ ہے, اس لیے کیونکہ یسوع نے میرے لیے دعویٰ کیا اور میں نے اس کا یقین کر لیا. میں وہ پرسنالٹی ہوں جو ختم نہیں ہو سکتی, جسے موت ختم نہیں کر سکتی, کیونکہ کرائسٹ نے مجھے ڈیتھ پروف بنا دیا ہے. میں ڈیتھ پروف ہوں, میرے پہ موت کا اثر نہیں ہو سکتا, کیونکہ مسیح یسوع نے مجھے اپنی زندگی بخشی ہے. جب مسیح یسوع ختم نہیں ہو سکتا تو میں بھی نہیں ختم ہو سکتا, کیونکہ میں اس میں ہوں, وہ مجھ میں ہے. یہ ہمارا فیتھ ہے, یہ وہ دعوے ہیں جن پر ہم نے 2021 میں داخل ہونا ہے, ایک نئے فخر کے ساتھ, ایک نئی امید کے ساتھ, ایک نئے جوش کے ساتھ, ایک نئے ولولے کے ساتھ, ایک نئی ہمت کے ساتھ, ایک نئی تازگی کے ساتھ. آمین. اور ہم نے لوگوں کو بتانا ہے کہ میرا خداوند زندہ ہے. اور آخری بات بڑی خوبصورت ہے, مکاشفہ 3 باب اس کی 21ویں آیت, جو غالب آئے, کون؟ جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں. آمین. یہ بھی کرائسٹ کا دعویٰ ہے جی, یہ کرائسٹ کی فروتنی کا اظہار ہے کہ جو کچھ وہ اپنے لیے سوچتا ہے وہ آپ کے لیے بھی سوچتا ہے, وہ میرے لیے بھی سوچتا ہے, وہ ہم سب کے لیے سوچتا ہے. اسی جو کچھ سوچنے بس اپنے لیے, 2020 بھی اپنے لیے سوچیا, 2019 بھی اپنے لیے سوچیا, تے اپنے لیے ہی سوچتے آئے, دوجے لیے کسی لیے چج دی گل نہیں سوچی سی, نہ اسی کسی نو فائدہ پہنچاؤن دا سوچیا. ہم نے بس ساڑا ہی کیا, سڑتے ہی رہے, کہندا ہوئے میں ہن تو اتنے نکل کے دکھانا ہے, میں تو اتنے جانا ہے, تسی دیکھنا مینوں. وہ قرضے اٹھاتے ہیں, پتہ نہیں جو مرضی الٹے سیدھے کام کر کے وہ جڑا موبائل لے لیندے, مصیبت پھنس جاتے.
کیوں جل رہے ہیں آپ؟ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ جب مسیح کے آپ ہم میراث ہیں، ہم مسیح کے ہم میراث ہیں، جو کچھ مسیح کا وہ ہمارا ہے، ہم لوگوں سے کیوں ریس لگائیں؟ میری ریس بانٹی نہیں کسی نے۔ جب مسیح کی میراث مجھے مل چکی ہے تو مسیح نالوں دولت مند کون ہے؟ مجھے بتائیں، مسیح سے زیادہ دولت مند کون ہے؟ میرے نال کڑا ریس لائے گا؟ دنیا کا سب تو امیر بندہ وہ پارٹنرشپ میرے نال ہے۔ اس کے ساتھ جس نے شراکت داری کی اس کو گھاٹا کبھی نہیں ہوا۔ جس نے خدا کے گھر میں انویسٹمنٹ کر دی اس کے لیے ترقی ہے، اس کے لیے اقبال مندی اور سرفرازی اس کے لیے ہے، کیونکہ اس نے بادشاہوں کے بادشاہ کے ساتھ اپنا ناتا جوڑا ہے، چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے۔ زبور 91 کے اندر لکھا ہے میں اس کو چھڑاؤں گا، میں اس کو سرفراز کروں گا، آمین، چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے۔ اگر آپ نے خداوند سے آج دل لگا لیا تو 2021 آپ کی ترقی کا سال ہے۔ لوگ آپ کو دیکھیں گے، لوگ کہیں گے واہ یار کیا بات، کمال ہی ہوگی۔ جب ہم یہ کہتے ہیں ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم ایسا کر دیں گے، ہم ویسا کر دیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تم جو یہ کہتے ہو کہ ہم آج یا کل فلاں شہر میں جا کر وہاں ایک برس ٹھہریں گے اور سوداگری کر کے نفع اٹھائیں گے، اور یہ جانتے نہیں کہ کل کیا ہوگا، ذرا سنو تو تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے۔ خداوند کے بغیر ہم کچھ نہیں، لیکن خداوند میں نے آپ کو بتایا ہم سب کچھ ہیں۔ یوحنا اپنے خط میں کہتا ہے ہم اسی کی طرح ہوں گے اور ہم اس کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا کو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن یوحنا کہتا ہے ہم ویسے ہی ہوں گے اور ہم اس کو ویسا دیکھیں گے جیسا وہ ہے۔ وہاں پر خدا ہماری کیپیسٹی اتنی بڑھا دے گا کہ ہم خدا سے میل ملاقات کر سکیں گے، ہم ڈریں گے نہیں، وہاں پہ گھبرائیں گے نہیں، خدا کو دیکھ کے آنکھیں نہیں چھپائیں گے، بلکہ ہم خدا سے آنکھیں ملائیں گے، کیونکہ ہم اس کی مانند ہی ہوں گے۔ یہ بہت بڑا لیول ہے، یہ بہت بڑا معیار ہے جو ایک ایماندار کے لیے ہے، لیکن ہم اسے سمجھ نہیں پائے۔ ہم ایکٹروں کی طرح بننا چاہتے ہیں، ہم بزنس مین کی طرح بننا چاہتے ہیں، ہم فلانے لوگوں کو اپنا رول ماڈل بنا لیتے ہیں، لیکن ہم کرائسٹ کو فالو نہیں کرتے۔ تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے؟ بخارات کا سا حال ہے، ابھی نظر آئے ابھی غائب ہو گئے۔ کہندا اجے تے میرے نال ہی بیٹھا سی یار، کہندا ہنے ہی فون آیا، چلو جی کہانی ختم۔ ہنے تے اتھے بیٹھ کے چاہ پی رہا سی، کہندا اتھے ہی پی رہا سی، گھر نہیں پہنچیا، ابھی نظر آئے ابھی غائب ہو گئے۔ یوں کہنے کی جگہ تمہیں یہ کہنا چاہیے، اپنی سوچ بدلنی چاہیے، اپنی زبان بدلنی چاہیے کہ اگر خداوند چاہے تو ہم زندہ بھی رہیں گے اور یہ یا وہ کام بھی کریں گے، مگر اب تم اپنی شیخی پر فخر کرتے ہو، ایسا سب فخر برا ہے۔ آمین۔ ہم نے فخر کے ساتھ داخل نہیں ہونا، بلکہ خداوند کے وعدوں کو لے کر فروتنی کے ساتھ 2021 میں داخل ہونا ہے، تاکہ خداوند کی برکت کو کثرت سے دیکھ سکیں۔ ہاللیلویا۔ آئیے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا مانگیں۔